ہم حدیث بیان کرتے ہیں صحیح مسلم شریف سے کہ نبی اسلام نے فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، قبروں پر عمارت بنانے سے، اور قبروں پر بیٹھنے سے۔ ڈائریکٹ بیٹھنا بھی منع ہے اور مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع ہے۔ تو ایسے سے تماشے لگائیں گے، وہ کہتے ہیں قبروں پر عمارت بنانے سے جو نبی اسلام نے منع کیا نا وہ یہ ہے کہ یہ قبر ہے نا، تو قبر کے اوپر ایسے اینٹوں کی کوئی دیوار نہ بنا دی جائے۔ دیکھو پاگل ہے کوئی تو بنائے گا، تم تو سو اتنے بہنا کسی نے۔ اور یہ جو قبہ ہوتا ہے نا گنبد، یہ تو سائڈ سے دیواریں اٹھائی جاتی ہیں اور اوپر رکھا جاتا ہے۔ یعنی نبی اسلام یہ کہنا چاہ رہے تھے، ورنہ تو آپ کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے قبے بنا لینا، اور صحابہ کرام کو وصیت کر کے جاتے۔ ہمارے استاد غلام سو سعیدی صاحب فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، بریلویوں میں ایک بڑے عالم دین تھے، مفتی منیر صاحب کے مدرسے میں وہ شیخ الحدیث تھے۔ میری ان سے ملاقات ہوئی 2007 میں، تو میں نے ان سے یہی سوال کیا۔ اس وقت میں نے ان کا فون نمبر لیا، پہلی ملاقات میں تو یہ بات نہیں ہو سکی، فون پہ پھر میں نے ان سے اس ٹاپک کو ڈسکس کیا۔ میں نے کہا جی آپ لوگ یہ جو اعلیٰ اور فوق کا فرق کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ قبر کے اوپر بلڈنگ بنانا جو ہے یہ حرام ہے، اور فوق ہو اپون ہو تو وہ حلال ہے، آن دا گریو جو ہے یہ حرام ہے، یہ آپ تفریق کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس میں الفاظ ہیں کہ قبر پر۔ میں نے کہا وہ ظاہر محاورتاً ایک بات ہو رہی ہوتی ہے، اسی طریقے سے ہوگی، پر ہو یا اوپر ہو ایک ہی بات ہے۔ وہ اسی بلڈنگ کو ہی نبی اسلام کنڈیم کر رہے تھے، پھر بھی وہ نہیں مان رہے تھے، تو میں نے پھر انہیں پکی دی۔ 2007 کی بات کر رہا ہوں، آج 14 جولائی 2024، 7 محرم 1446 ہجری ہے۔ میں نے کہا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک قبر ہو اور ایگزیکٹلی اس کے اوپر ہم بلڈنگ بنانا شروع کریں اور وہ قبر اونچی ہو جائے؟ کہتے ہیں ہاں یہ والی انجینئر صاحب۔ تو میں نے کہا جس طرح کے دادا دربار والی قبر ہے کہ وہ بیسمنٹ سے اٹھا کے اوپر تک لائے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے باؤلک ملتانی کی قبر وہ ایگزیکٹلی قبر کے اوپر ہی اتنے بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں نا، تو یہ والی حرام ہے نا، ناری واری کل کی ہونا دی۔ اب وہ حرام تو پہلے کیا بیٹھے تھے، وہ تو بچارے گنبد بچا رہے تھے، میں سٹی داس کے کھبی ماری۔ کہتے نہیں اس کو چھوڑ دیں، میں نے کہا آپ نے ابھی کہا ہے نا یہ حرام ہے، تو مجھے اندازہ ہوگا یہ لوگ اس چیز سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اللہ کے بندو، صحابہ کرام نے اگر اس چیز کو اس طریقے سے سمجھا ہوتا، نبی الاسلام کی وفات کے 60 سال کے بعد ہزاروں صحابہ زندہ ہیں، ہزاروں تابعین کی موجودگی میں۔ عبد الملک بن مروان جو بنو امیہ کا ایک بادشاہ تھا، اس نے قبۃ الصخرہ، وہ چٹان جہاں سے نبی الاسلام معراج پہ تشریف لے گئے یروشلم میں، اس کے اوپر ایک بڑا گولڈن ڈوم بنوایا جسے ڈوم آف دا راک کہتے ہیں، چٹان کا گنبد، قبۃ الصخرہ عربی میں۔ یہ نبی الاسلام کی وفات کے 60 سال بعد بنا ہے۔ کتنا بڑا گنبد ہے، گنبد خضرا سے بھی بہت بڑا ہے۔ کیا اس وقت اس قسم کا گنبد نبی الاسلام کی قبر اقدس میں نہیں بنایا جا سکتا تھا؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ٹیکنالوجی موجود تھی۔ ٹیکنالوجی تو قبل از مسیح ہے، نبی الاسلام کی پیدائش سے بھی آلموسٹ 40 سال پہلے یہ آیا صوفیہ بنا ہے۔ وہ گنبد خضرا سے بھی کئی گنا بڑا گنبد ہے جو یہ ترکیے میں استنبول میں آیا صوفیہ جو میوزیم تھا جو کھول دیا گیا، یہ نبی الاسلام کی پیدائش سے بھی 40 سال پہلے کا بنا ہوا ہے۔ اس وقت رومن امپائر تھی جو کرسچن، ان کا وہ مین مرکز تھا قسطنطینیہ جو آج استنبول ہے۔ پھر قبۃ الصخرہ تو بنا نا، ڈوم آف دا راک، نبی الاسلام کی قبر اقدس پہ کیوں نہیں بنایا گیا؟ حضرت عمر کے دور میں آج کا اربوں ڈالر جزیہ رومن امپائر دیتی تھی مسلمانوں کو، سونے کا گنبد بنا کے حضرت عمر رکھ سکتے تھے قبر رسول کے اوپر، کیوں نہیں رکھا؟ سمپل، حجرہ عائشہ جو جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اسی جگہ پر موت دیتا ہے جو اس کے لیے محبوب جگہ ہوتی ہے۔ نبی الاسلام جس چرپائی پہ فوت ہوئے تھے اسی کے نیچے قبر کھودی گئی، اور وہ حجرہ عائشہ کی جو بلڈنگ ہے چھوٹی سی، وہ نبی الاسلام کی قبر کے اوپر نہیں بنائے گی، وہ پہلے سے موجود تھی، نبی الاسلام وہاں پہ دفن ہوئے۔ کوئی گنبد نہیں رکھا گیا اوپر، کوئی پروٹوکول نہیں دیا گیا۔ یہ جالیاں بھی سلطنت عثمانی کے دور میں بنائی گئی ہیں، پہلے یہ بھی نہیں تھا۔ صحابہ کرام سونے کا گنبد رکھ سکتے تھے، ٹیکنالوجی بھی تھی، کیوں نہیں کرتے تھے؟ انہیں یہ بات روکتی تھی کہ نبی الاسلام نے منع کیا قبروں پہ گنبد بنانے سے۔ مسجدوں پہ گنبد بن سکتے ہیں، اس چٹان پہ بھی گنبد بن سکتا ہے یادگار کے طور پر، لیکن قبر کے اوپر گنبد بنانے سے نبی الاسلام نے روک دیا۔ پھر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اتنی بڑی گستاخی کس نے کی؟ آج اہل حدیث کی بھی جرت نہیں اس گنبد کے بارے میں بولے، اس گنبد کے بارے میں ڈسکشن کیے بغیر مزارات کو آپ کنڈیم نہیں کر سکتے۔ انہوں نے پورا جو ایک شیطانی کام یہ مزارات کا اور قبروں سے مانگنے کا شروع کیا ہے نا، اس کی بنیاد گنبد خضرا بنائی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں اچھا جی مزار غلط ہے تو گنبد کیوں نہیں غلط؟ اور بھائی غلط ہے، کون اسے ٹھیک کہتا ہے؟ یہ بدعت ہے، ڈنکے کی چوٹ میں بدعت ہے۔ جو کام نبی الاسلام کی وفات کے 650 سال بعد بلکہ 750 سال بعد ہو، وہ سنت کیسے ہو گیا جبکہ ٹیکنالوجی موجود تھی؟ اگر ہم اس کام کو صحیح مانیں گے پھر باقی سارے صحابہ تابعین تبع تابعین ان سے بڑے عاشقان رسول بعد میں آ گئے۔
678 हिजरी, आज चल रहा है 1446 हिजरी, नबी इस्लाम की वफात के ऑलमोस्ट 750 साल के बाद अयूबी डायनेस्टी में ममलूक जो सल्तनत थी उसका एक बादशाह था अल मलिकुल मंसूर कलावून, उसने 678 हिजरी में ये लकड़ी का गुंबद बना के कब्र रसूल पे रखा। वफाउल वफा पूरी दुनिया में किताब, मदीने की पूरी हिस्ट्री पे लिखी गई है, एक ऑथेंटिक किताब मानी जाती है, उसमें ज़ईफ रवायतें भी हैं, सही भी मौजूद है। अलामा समूदी की 911 हिजरी में वो फौत हुए, उर्दू तर्जमा उसका हो चुका है, मैं लगा दूंगा। जब ये गुंबद रखा गया ना, उस जमाने में लोगों ने इसकी मुखालफत की थी, हत्ता कि जिसके मशवरे पे ये गुंबद रखा गया कुछ अरसे बाद वो अपनी पोस्ट से फारिग हो गया, तो लोगों ने कहा इसे सजा मिली है जो इसने बादशाह को गलत मशवरा दिया था। आज देखें वो गुंबद इन्होंने दीन का हिस्सा बना दिया है। जब रखा गया था उस वक्त लोग उसको बिदअत समझते थे, हुक्मरानों के डर की वजह से बोल नहीं सके, जिस तरह लाल मस्जिद में इतना जुल्म हुआ, उनके अपने फिरके के लोग नहीं खड़े हो सके, कर दिया उन्होंने, लकड़ी का गुंबद रखा और मुख्तलिफ सालों में इसके मुख्तलिफ रंग रहे, कभी नीला रंग हो जाता था, कभी सफेद हो जाता था, सब्ज रंग हुए हुए 200 साल भी नहीं हुए। आप जाके गूगल पे जाके पूरी हिस्ट्री देख लें। 1837 में, अभी 2037 नहीं आया, 1837 में सल्तनत उस्मानिया ने इसका कलर कर दिया ग्रीन, और इसमें कई दफा ये गुंबद आसमानी बिजली से डैमेज भी हुआ है, फिर उसे मुरम्मत भी किया गया। इसके ऊपर एक हल्की सी टिप नजर आती है आपको, लोग कहते हैं नहीं गुंबद के ऊपर से कोई परिंदा नहीं गुजरता, उस टिप के ऊपर मैंने एक दफा नहीं दर्जनों दफा कबूतर बैठे हुए देखे हैं। कबूतर गुंबद के ऊपर बीठे करते हैं, वो सफाई होती है, साल में 2 दफा गुंबद को रंग किया जाता है, क्योंकि सब्ज रंग जो है ये धूप में जल्दी उड़ता है, सब्ज और सुर्ख रंग, अदरवाइज ये रंग भी मेंटेन ना रहे। बकायदा उसका पूरे का पूरा एक मेंटेनेंस का एक इदारा अलग से बना हुआ है, तब वो मेंटेन हुआ है। यहां जी वो जी काबे में पीछे से जी गोल आंदे ने कबूतरा दे एंज करके लंघ जाते, खिलाफे काबा के ऊपर बीटें होती है कबूतरों की। भाई कबूतरों के ऊपर शरीयत तो नहीं है कोई, उन बेचारों को तो नहीं पता दुनिया बकदर एफर्ट है। कहानियां दो मलाई किसे कहानियां बनाई हुई है जी, जमजम का एक कतरा डाल दे तो सारा पानी जमजम बन जाता है। सऊदी हुकूमत ने बकायदा फर्म हायर की है कि जमजम पी के लोग बीमार हो रहे थे, बाद में पता चला उसमें गटर का पानी मिक्स हो गया। आपके तहत तो वो गटर का पानी जमजम बन जाना चाहिए था। लो सामो, जापान के एक डॉक्टर, जापान को पता ही नहीं जी, नील आर्मस्ट्रांग जब चांद पे गया तो उसने अजान की आवाज सुनी। अल्लामा वहीदुद्दीन खान साहब रहमहुल्लाह फौत हो गए, उन्होंने बकायदा नील आर्मस्ट्रांग को खत लिखा कि तुमने कोई अजान की आवाज सुनी है, उसने अपनी हैंड रिटन पूरा वो खत भेजा, वो खत अभी भी मौजूद है, उन्होंने अपनी किताब में लगाया जिसमें उसके साइन हुए हैं कि भाई मैंने कोई अजान की आवाज नहीं सुनी। शिया ने तो उसमें मजीद ऐड कर दिया, उन्होंने कहा अली वलीउल्लाह भी सुनया, उन्होंने अल्लाह अकबर नहीं सुनया, अली वलीउल्लाह की तो सुन लिया, सब कहानियां। वो फौरन कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। तुसी ना कलमा पढ़ के अल्लाह के बंदे मुसलमान होना, तुसी ना कलमा पढ़ के कुरान और हदीस पढ़ना, तुसी ना कलमा पढ़ के नबी इस्लाम के फरमीन पे अमल करना, और तुम लोग कलमा पढ़ के अहलुल बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात पे अमल ना करना। सुन्नी हो, शिया हो, वाबी हो, सारों को मैं कह रहा हूं, कहानियां सुने।